السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 93 اور 94 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا نہیں ہے، علی الذین ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں، طائم کہ وہ کھا چکے، اذا ما جب کہ، اذا متقوا وہ بچے رہے، انہوں نے تقوی اختیار کیے رکھا، وآمنوا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، ثم اتقوا پھر بچے رہے، ثم اتقوا وآمنوا اور ایمان پر قائم رہے، ثم پھر، ثم اتقوا سب نے تقوی اختیار کیا، واحسنوا اور نیک کام کیے، واللہ یحب المحسنین اور اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ آیت نمبر 92 تھی۔ اب آیت نمبر 91 سنیے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، واحذروا اور بچو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انما در حقیقت، علی رسولنا ہمارے رسول پر، البلاغ المبین پہنچا دینا ہے واضح طور پر۔ بلاغ یہ جیسے ذرائع ابلاغ اردو میں آپ کہتے ہیں، یا تبلیغ بھی اسی سے ہے، اور بالغ بھی اسی سے بنے گا کہ بندہ خاص عمر کو پہنچ جاتا ہے تو بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں آیتیں ہم نے پڑھ لی۔ آج ہمارا سبق آیت نمبر 91، آیت نمبر 92 اور 93 ہے۔ میں غلط کیا بیٹھا تھا، 93 94، تو ایسے کرتے ہیں پھر 94 بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ میں نے شروع میں کہہ دیا۔ آیت نمبر 94 کو دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لَیَبْلُوَنَّکُمْ لام اور نون متشدد کئی بار آ چکا ہے، اس کا معنی ضرور بالضرور، وہ آزمائے گا۔ کون؟ اللہ اللہ، بشیء کسی چیز سے، بشیء من الصید شکار میں سے، تنالہ کہ پا سکیں گے اسے، یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں۔ ایدیکم تمہارے ہاتھ، اصل میں اس کا روٹ ورڈ تو نون واو لام ہے۔ ورما حکم اور تمہارے نیزے، رما نیزے، یہ بھی نیا لفظ ہے، اس کو بھی یاد کریں، رما ہو۔
لیعلم تاکہ معلوم کرے اللہ سبحانہ و تعالی من یخافہ کہ کون ڈرتا ہے اس سے، کون خوف کھاتا ہے اس سے۔ خافہ کو دیکھیے تو واو لگا دیں درمیان میں تو خوف بن جائے گا، بالغیبی غائب سے۔ فمن اعتدی پس جو زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ تو اس کے لیے ہے عذاب علیم دردناک عذاب، علیم رنج و علم سے، رنج و علم بنے گا اس سے۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں ضرور بالضرور شکار میں سے کسی چیز سے آزمائے گا کہ تمہارے ہاتھ اور نیزے اسے پا سکیں گے، تاکہ اللہ جانے کہ اس سے غیب سے کون ڈرتا ہے، اور جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ آسان سا سبق ہے۔ تفسیر میں جانے سے پہلے میں آیتوں کی کریکشن کر دوں، میں نے نمبر غلط بول دیا تھا۔ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ 92، 93 اور 94 ہے، 3 آیتیں ہیں۔ تو آیت نمبر 92 پہ آ جائیے۔ اے ایمان والو، آیت نمبر 92 اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور بچو۔ کس سے بچو؟ اس مضمون کا تعلق کل والے مضمون سے ہے، شراب، جوا، بت پانسے جن کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ان سے بچو، اور کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ رسول سے مراد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ شراب، جوا، بت پانسوں سے بچنا یہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا، ان کی اطاعت نہیں کرے گا، وہ ان کاموں میں پڑ جائے گا۔ اور آپ نے قرآن مجید میں اور جگہ پہ پڑھا ہوا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی کامیاب ہوگا۔ دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا یہ دنیا کے اندر بھی ناکامی ہے اور آخرت کے اندر بھی ناکامی ہے۔ اور دوسرا جو واضح روح ہے کہ بچو، اس کا کامن معنی لیا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہر نافرمانی سے بچو، ان کے فرمان کو سینے سے لگاؤ، وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، وہ سوسائٹی اور معاشرے والے اس کو پسند کریں یا نہ کریں، لوگ اس کیا کہیں گے یہ نہ دیکھو، بس فرمان الہی کو اور فرمان محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا لو اگر تم دونوں جہانوں کی کامیابی چاہتے ہو۔ ساتھ یہ فرما بھی دیا کہ اگر تم میں سے کسی نے منہ موڑا تو جان لو اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، در حقیقت بے شک ہمارے رسول کے ذمے تو کھول کر بیان کر دینا ہے، کھول کر بیان کر کے پہنچانا ہے، واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ یعنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پابند نہیں کیا
کہ آپ کی بات ضرور لوگ مانیں، یعنی جو آپ بات کہیں وہ لوگ مانیں، ہم نے یہ پابند نہیں کیا۔ ہدایت دینا ہمارا کام ہے یا نہ دینا ہمارا کام ہے، یا ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، دونوں راستے دکھا کے کہ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانے گا تو آپ کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ کا کام منوانا نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام حق بات کو پہنچا دینا ہے۔ اس بات سے آج کے مبلغین کو بھی، جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور یہ سارے مسلمانوں کے ذمے ہے، کسی ایک کے ذمے نہیں ہے، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ حق بات بتا دیں، لیکن کسی کو مجبور نہ کریں، یا یہ نہ ہو کہ اس وقت تک وہ چھوڑیں ہی نہ جب تک لوگ اس پر عمل پیرا نہ ہو جائیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو بات میں نے کی ہے یہ من و عن اسی طرح مانی جائے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ایمان والوں پر گناہ نہیں، گناہ کو کہتے ہیں، آپ نے پہلے بھی پڑھا، جناح ان کا معنی جھکنا بھی ہوتا ہے، لفظی معنی جو ہے، تو جب انسان اپنے نفس کی طرف جھکتا ہے اللہ کو چھوڑ کر تو یہ گناہ ہوتا ہے۔ جو وہ کھا چکے، یعنی یہ چونکہ وہ بات ہو رہی تھی جوا اور شراب اور ان چیزوں کی، تو جو پہلے ایمان والے شراب پی چکے جب یہ منع نہیں تھا، یا جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس کی پوچھ نہیں ہوگی، جبکہ وہ شرک سے بچتے رہے ہوں، یعنی وہ ڈرتے رہے ہوں اللہ سے، انہوں نے تقوی اختیار کیا ہو، اور وہ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، تو جب وہ پہلے والا جو کھا پی چکے، اللہ اس کی پوچھ نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا کہ بچتے رہے اور ایمان پر قائم رہے، مطلب کیا ہے کہ یہ رپیٹ ہوا کہ حرام چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے، جب ایمان لے آئے ہیں تو پھر اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور پھر فرمایا کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیک کام کیے، اور اللہ پسند کرتا ہے نیک کام کرنے والوں کو۔ تو کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام شراب پیتے تھے، بھئی جب وہ منع نہیں تھا تو اس وقت بہت سارے لوگ پیتے تھے، تو جب اللہ نے ایک بات منع ہی نہیں کی تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے منع کر دیا پھر وہ رک گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال تو دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ جب شراب منع کیا، آخری آیت نازل ہوئی تو مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہہ رہی تھی، لوگوں نے مٹکی توڑ دیے، برتن توڑ دیے، شراب کو بہا دیا۔ تو یہ ہے اطاعت و فرما برداری۔ اگلی آیت میں فرمایا ہے ایمان والو، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا شکار میں سے کسی چیز سے۔ جب صلح حدیبیہ کے لیے لوگ جا رہے تھے تو اللہ کی آزمائش، اللہ جس طرح چاہے آزمائے کسی کو، تو صحابہ کرام کے دائیں بائیں اتنے شکار کے پرندے آ گئے جب یہ حرام کی حالت میں تھے، کیونکہ حرام کی حالت میں شکار منع ہے کہ ان کے ہاتھ بھی پہنچتے تھے، انہی ہاتھوں سے پرندوں کو پکڑ سکتے تھے، اور ان کے نیزوں کی پہنچ میں بھی تھے۔ تو اللہ نے یہ اس لیے آزمایا کہ اللہ جان لے کہ کون اس سے غائبانہ طور پہ ڈرتا ہے۔ غائبانہ کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ نہ دیکھ رہے ہوں، آپ اکیلے ہوں، اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے،
جب انسان نہ دیکھ رہے ہوں تو کوئی گناہ سے کتنا بچتا ہے، یا اللہ پاک نے جس سے منع کیا ہے اس سے کتنا بچتا ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم لوگوں کی بجائے اللہ سے زیادہ ڈریں۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ گناہ جب کیے جاتے ہیں تو دائیں بائیں چھپا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، کوئی لوگ نہ دیکھ لیں، حالانکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور شاید ایسے لوگوں کے لیے وہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کئی لوگ پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کے آئیں گے اور اللہ ان کو ذرات اور ریت اور مٹی کی طرح اڑا دے گا، گرد کی طرح۔ صحابہ کرام نے پوچھا پیارے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ آپ کی طرح نیک عمل کرنے والے ہوں گے، اتنی نیکیاں کمائی ہوں گی انہوں نے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو پھر اللہ کی حدوں کو پامال کریں گے۔ یعنی جو ہم گناہ اللہ سے ڈرے بغیر کرتے ہیں، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو پھر ہماری نیکیاں بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرے، آمین۔ آگے فرمایا کہ جو کوئی حد سے بڑھے، اس کے بعد یعنی جب اللہ نے حکم دے بھی دیا تو پھر وہ دردناک عذاب اس کو ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔